بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے زوجین کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر رشتوں میں پہلا رشتہ مرد اور عورت کا بنایا۔ مرد کا جوڑا مرد کے ساتھ نہیں بنایا، بلکہ مرد کا جوڑا عورت کے ساتھ بنایا، اور اس رشتے کو نکاح کے ساتھ مربوط کر کے نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ، بہترین ذریعہ قرار دیا۔ اس پاکیزہ رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا، نشانی قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں اور آپس میں الفت و محبت پیدا کر دیا تاکہ تم ان سے راحت و سکون حاصل کر سکو۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لوگوں نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح تمہیں برائیوں سے بچاتا ہے۔ درندے میں اور انسان میں، حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یقیناً حیوان جب حیوان کے ساتھ وہ ملتا ہے تو وہاں نسلیں وہاں بھی جنم لیتی ہیں، نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کے لیے جو ہدایات عطا فرمائی اور دو رشتوں کے ملاپ کے لیے نکاح کو ایک بہترین ذریعہ قرار دیا، دو خاندان کے ملاپ کے لیے نکاح کو ایک بہترین ذریعہ قرار دیا، دو قوموں کے ملاپ کے لیے، محبت کے لیے، درمیان میں آپس میں ملنے کے لیے ایک ذریعہ نکاح ہے۔ جو ہمیں نکاح، اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح اصل میں سنت بھی ادا ہوتا ہے اور دو خاندان کے درمیان میں ایک ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا تو وہ مجھ سے نہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہوتا ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ ہر بنیادی کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسلام میں نکاح عبادت ہے اور اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ نکاح کے چند اہم مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے جو پاکیزہ رشتہ جنم لیتا ہے اور جو نسل کی افزائش ہوتی ہے، یہ ایک بنیادی اور اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں مزید اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرو: اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے دین کو دیکھ کر۔ لیکن تم دیندار عورت کو تلاش کرو، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ ترغیب دی گئی، بتایا گیا، یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ترجیح کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ اس کے دین کو، دینداری دیکھیے آپ۔ آج ہمارا حال بدل گیا ہے۔ افسوس، ہمارا معاشرہ رشتوں کے انتخاب میں سیرت و کردار اور دینداری کے بجائے خوبصورتی اور دولت کو ترجیح دے رہا ہے۔ اسلام میں نکاح ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی کا نام ہے، لیکن معاشرے کے رسم و رواج نے اس آسان رشتے کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا کرنا آسان اور نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں ذمہ دار، آپ ہیں ذمہ دار۔
علماء ذمہ دار ہیں، خانقاہ کے میں رہنے والے وہ ذمہ دار ہیں، آخر کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جبکہ ہمارے شہر میں بے شمار ایسی تنظیمیں اصلاح کے نام پر کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا، کتنے شرم کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو ماڈرن سوسائٹی کا ایک فرد بتاتے ہیں، اور اس ماڈرن سوسائٹی کے ایک فرد کو اس میں بتاتے ہوئے اپنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور عصری علوم کی طرف ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی ہماری حالت ہو گئی ہے، دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ بچیاں غلط اقدام اٹھاتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں کرتی کہ اسلام میں خودکشی جیسی چیزیں حرام ہیں۔ معاشرے کی بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ شادیوں میں بے دریغ پیسے خرچ کیا جا رہا ہے، بے دریغ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ لڑکے والے لڑکی کے سرپرست ہما اقسام کی فرمائش کے کھانے یہ طلب کر رہے ہیں، یہ چاہیے کھانے میں، وہ چاہیے، مرغن غذائیں چاہیے، فلاں اقسام کی کھانے چاہیے، یہ فرمائشیں ہو رہی ہیں۔ جہیز میں گھوڑے جوڑے کی رقم کے علاوہ مختلف مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ رات دیر گئے بارات آتی ہے۔ کہاں ہیں ہم مسلمان، اور کس سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ رات دیر گئے ہم بارات لے کر آتے ہیں، جہاں آتش بازی کرتے ہوئے آتے ہیں، مرد خواتین کی ویڈیوگرافی، غیر محرم اور مرد و زن کا اختلاط، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے پر نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اسلام نے اسے ممنوع قرار دیا ہے، منع کیا ہے، بڑی حکمتیں اس میں، لیکن آج ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ مغربی تہذیب کے دل دادہ بنے بیٹھے، مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ارے ہونا یہ چاہیے کہ ہم نبی کی سیرت کو دیکھیں، نبی کی تعلیم کو دیکھیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے اسوہ پر کو چلیں، اپنائیں، اور اختیار کرنے کے بجائے ہم عیسائیوں کی مغربی تہذیب کے ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں۔ برادران محترم، نبی کریم علیہ السلام نے عورت کی عزت افزائی کرتے ہوئے شوہر کے ذمہ مہر کی رقم بھی کی ادائیگی بھی لازم قرار دیا ہے، اور دعوت ولیمہ کو سنت قرار دیا، اور فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق دعوت ولیمہ کا اہتمام کریں، نہ کہ لڑکی والوں پر ہر قسم کے مختلف قسم کا بوجھ ڈال کر، مختلف قسم کے کھانوں کا بوجھ، کھانے کا بوجھ ڈال کر ہم اسے مشکل بنا دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ جھوٹ، کذب، دھوکہ دہی، دغا، مکر، فریب، جہیز کی لعنت، بچیوں کو ٹارچر کرنا، جہیز کے نام پر ہراسانی کرنا، پریشان کرنا، اخلاق اور کردار سے پیش نہیں آنا، باہر سے آنا تو پہلوان بن کر آنا۔ کبھی آپ نے اپنی محبت سے اپنی بیوی کو ایک پیار سے ایک لقمہ بھی کھلایا ہے؟ ارے عورت کے حقوق ہیں، اسلام نے عورت اور مرد کے حقوق بتائے ہیں، ماں کے حقوق علیحدہ ہیں، عورت کے حقوق علیحدہ ہیں، بہن کے حقوق علیحدہ ہیں۔ آپ سب کو مشترک نہ کریں، ملائیں نہیں۔ عورت کیا جو آپ کی بیوی کا حق ہے اسے ادا کریں، جو ماں کا حق ہے آپ وہاں ادا کریں۔ یہ جہیز کی لعنتوں سے آپ اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو بچائیں، اور مسلم سوسائٹی میں ایسا معاشرہ آپ تشکیل دیں، ایسی سوسائٹی آپ بنائیں کہ آپ کی سوسائٹی کو دیکھ کر، آپ کے معاشرے کو، آپ کے پڑوسی کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر لوگ اغیار سبق حاصل کریں، بجائے اس کے ہم مغربی لوگوں کی تہذیب کو اپنا کر اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، اور جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور نکاح کو مشکل سے مشکل ترین بناتے جا رہے ہیں، اور جہیز کے نام پر آپ جو گھوڑے جوڑے کی رقم طلب کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خودکشیاں ہو رہی ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ان تمام تر برائیوں سے بچنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت و سنت کو، اسوہ کو اپنا کر اپنی زندگی کو بھی اسلام کے سانچے میں ڈال کر اپنی زندگی کو انقلاب
اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے۔ برادران محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہمارے معاشرے سے ان ساری برائیوں کو دور کرے اور دور فرما کر ہمیں صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔